جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم الشان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی۔ چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے، نہ بے نمازی کی، نہ دیندار کی، نہ بے دین کی، نہ کسی پردے والے گھر کی، نہ بے پرد گھر کی۔ سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے، عذاب۔ پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا، اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو، عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو بھی بلا لیتے اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیل، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے، پانچوں کا پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے، صرف ایک یاد کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو ہم کہا بخ بخ بخ، تو آپ نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے۔ ٹائم دیا، محبت دی، کمال کی بات نہیں، اتنی بڑی ہستی ہو اور بچوں کے لیے گھوڑا بنے کھڑے، آؤ بھائی آؤ بھائی، دونوں ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ ان کو کمر پہ چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا؟ اونٹ متیا سواری کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر متیا عربی میں اونٹ کے لیے بولا جاتا۔ تو پوچھتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟